ویلکم بیک۔ اب بات ہو جائے پاک امریکہ تعلقات کی۔ امریکہ کے لیے پاکستان کی نامزد سفیر شہری رحمان نے رواں ہفتے صدر اوباما کو اپنے سفارتی اسناد پیش کی۔ دونوں ممالک کے تعلقات کی صورتحال اور اس کے مستقبل کے بارے میں نے بات کی سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر نثار چودھری سے اور ان سے پوچھا کہ اب جب کہ پاکستان کی نئی سفیر واشنگٹن پہنچ چکی ہیں، اس سے موجودہ صورتحال میں کیا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ ان کے آنے سے یہ ہوگا کہ پاکستان ایمبیسی will have a face of an ambassador، لیکن جہاں تک ان کے انٹرسٹ کا تعلق ہے دونوں کنٹریز کا، یہ آئیں بڑی چیلنجنگ ٹائمز میں ہیں، ویری چیلنجنگ ٹائمز، اپ ہل بیٹلز ہیں۔ پاکستان یو ایس ریلیشن لوئسٹ پہ ہیں اس وقت جب یہ آئی ہیں، تو اٹ از این اپ ہل ٹاسک، بٹ شی از نون ٹو بی اے گڈ آرٹیکولیٹ پرسن اینڈ شی ڈیلیورز ہر میسج کلیئرلی اینڈ شی از آل موٹیویٹڈ، پوری طرح تیار ہیں۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات اور دو طرفہ تعاون پر نظر ثانی کر رہا ہے، جس کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی نے اپنی سفارشات مکمل کر لی ہیں، جن کی منظوری پارلیمان دے گا، اور اس کے بعد ہی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دو طرفہ تعاون بحال ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر نثار سے پوچھا کہ امریکی پالیسی ساز اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ بڑی نیچرل سی بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ پاکستانی حکومت جو ریویو کر رہی ہے وہ کون سا ایریاز ہے جس میں ریویو کر رہی ہے، ان کی پرابیبل پاسبلٹیز کیا ہیں چینج لانے کے، اف ایٹ آل دے چینج سم تھنگ، اور اس کے لیے یہ اپنی بھی کنٹینجنسی پلاننگ، ایکسیجنسی پلاننگس اور ڈفرینٹ آپشنس فار ڈفرینٹ چینجز دے آر آلسو پریپیئرنگ، کیونکہ ان کے تو انسٹیٹیوشنز مسلسل کام کرتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب ایران اور مغربی دنیا کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے، لاس اینجلس کے سالانہ فلمی مقابلے گولڈن گلوب ایوارڈز میں ایرانی فلم سیپریشن کو غیر ملکی فلموں کی کیٹیگری میں بہترین فلم کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اس فلم کی کہانی تہران کے ایک ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جسے اپنے تعلق کو قائم رکھنے میں کئی قسم کے مسائل کا سامنا ہے۔ ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ اس فلم میں ایسی کیا بات تھی کہ اسے ایک عالمی ایوارڈ کا مستحق قرار دیا گیا۔ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد، همین الان ایشون بگه میاد، من همین الان رضایت۔ جج کے سامنے نادر اور اس کی بیوی سمین تکرار کر رہے ہیں۔ فلم کا آغاز نادر جو ایک بینکر ہے اور اس کی ڈاکٹر بیوی کے عدالت میں جج کے سامنے پیشگی سے ہوتا ہے، جہاں وہ طلاق کے مقدمے کی سماعت کے لیے حاضر ہیں۔ تو یہ دلیل بیار، چرا باید بمونی؟ من 1000 تا دلیل برات میارم۔ سمین خاوند سے طلاق لینا چاہتی ہے کیونکہ وہ ملک چھوڑنا چاہتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو ان کی زندگی اور بہتر ہو جائے گی اور ان کی بیٹی ترمے کا مستقبل زیادہ روشن ہوگا، مگر نادر اس کے لیے تیار نہیں کیونکہ اس کا والد الزائمر کی بیماری کا شکار ہے اور وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جب یہ دونوں اپنا اپنا موقف بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جج نظر نہیں آتا۔ ایک لحاظ سے اس وقت ہم جج ہوتے ہیں۔ عدالت طلاق کا فیصلہ نہیں دیتی، مگر نادر اور سمین غیر رسمی علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سمین کی غیر موجودگی میں نادر والد کی دیکھ بھال کے لیے ایک نوکرانی رکھ لیتا ہے۔ خاتون کی غفلت کی وجہ سے مریض کو حادثہ پیش آتا ہے اور نادر نوکرانی سے تکرار کرتا ہے۔ هر روز همین کارو میکنی دیگه، هر روز میبینی خوابه در روش قفل میکنی میری دنبال زندگی خودت، نه؟ تکرار بڑھ جاتی ہے اور نادر عورت کو دھکا دے کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ گفت زدیش تو۔ بعد میں نوکرانی عدالت میں شکایت کرتی ہے کہ وہ حاملہ تھی اور نادر کے اقدام کی وجہ سے اس کا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ نادر کہتا ہے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ عورت حاملہ ہے۔ فلم کے کردار فریب اور مایوسی کے جال میں پھنسے دکھائی دیتے ہیں۔ نادر کا کردار پیمان معادی نے ادا کیا، جو ایک خود سر آدمی ہے جسے اپنے ارد گرد دنیا بکھرتی دکھائی دیتی ہے۔ تو دروغ گفتی؟ 11 سالہ ترمے کا کردار سرینا فرہادی نے ادا کیا ہے، جو اپنے معصوم جھوٹ سے خاندان کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈائریکٹر اصغر فرہادی کی یہ فلم ایرانی معاشرے کے اس پہلو کی عکاسی کرتی ہے جہاں جھوٹ بولنا گناہ تصور کیا جاتا ہے، مگر عدالتوں کے غیر یقینی فیصلوں اور روزمرہ زندگی میں مذہبی قواعد و ضوابط کے دباؤ کی وجہ سے ایسا کرنا معمول بن گیا ہے۔ پینلپی پولو کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔
آج کی ٹاپ سٹوریز اور اس پر ماہرین کے تبصرے پروگرام ان دا نیوز میں. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ پر تجزیہ کاروں کے تبصرے وائس آف امریکہ سے اردو نشریات میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک. دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آئیے، جہاں آپ کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے بھی معلومات موجود ہیں.